السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ریشو ڈیسائیڈنڈی اور اوبیٹر ڈکٹا کے بارے میں۔ دوستو، یہ ججمنٹ کے دو اہم پارٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ریشو ڈیسائیڈنڈی کو سمجھتے ہیں۔ ریشو کا مطلب ہوتا ہے ریزن، کاز، اور ڈیسائیڈنڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈیسیشن۔ یعنی کورٹ کے پاس جب کوئی میٹر آتا ہے اور کورٹ اس میٹر کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور جب اس میٹر کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہو تو اس میں مین پوائنٹس لکھے جاتے ہیں، ریزنس دیے جاتے ہیں جن کی بنیاد اس ججمنٹ پہ بن رہی ہوتی ہے۔ یعنی جو ججمنٹ جن بنیاد ریزن پر بن رہی ہوتی ہے، جو اس میں ریزن مین ہوتے ہیں، لا ہوتے ہیں، چاہے وہ لا ہو یا فیکٹ ہو، اگر اس بنیاد پر فیصلہ دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ریشو ڈیسائیڈنڈی۔ اس کی مین ایگزامپل ہمیں ملتی ہے 1932 میں، جب ڈونگ ورسز اسٹیونسن کا کیس ہوتا ہے۔ جب ڈونگ کی ایک فرینڈ اس کے ساتھ جاتے ہیں، ایک شاپ سے بیئر خرید کرتے ہیں۔ جب وہ بیئر پیتی ہے تو اس کے اندر ایک کیڑا نکلتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ٹرائل کورٹ میں کمپنسیشن کا کیس فائل کرتی ہے۔ تو ٹرائل کورٹ اس کمپنسیشن والے سوٹ کو ڈسمس کر دیتی ہے۔ جب ٹرائل کورٹ سے سوٹ ڈسمس ہوتا ہے تو وہ ہاؤس آف لارڈز میں اپیل فائل کرتے ہیں۔ تو اس وقت جج لارڈ ایٹکن ہوتے ہیں، وہ اس اپیل کو الو کرتے ہیں اور اسٹیونسن کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ کمپنسیشن پے کریں۔ اس کی ریزنز جو دی جاتی ہیں وہ ڈیوٹی آف کیئر کا ریزن دیا جاتا ہے کہ اسٹیونسن ڈیوٹی باؤنڈ تھا کہ وہ کیئر کرتا اپنے کنزیومر کی جب وہ ان کو کوئی پروڈکٹ سیل کر رہا تھا۔ تو اب اس فیصلے میں، ججمنٹ میں، ڈیوٹی آف کیئر کو ایز اے ریشو ڈیسائیڈنڈی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آتا ہے اوبیٹر ڈکٹا۔ اوبیٹر کا مطلب ہوتا ہے بائی دا وے، اور ڈکٹا کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ۔ یعنی جب کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے رہی ہوتی ہے تو اس میں اپنے اوپینین اکثر ججز دے رہے ہوتے ہیں، اپنے خیالات لکھ رہے ہوتے ہیں، یا ایکسٹرا ادر چیزیں جو اس ججمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے تو وہ بھی اس میں ایڈ کی جاتی ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے اوبیٹر ڈکٹا۔ اب ریشو ڈیسائیڈنڈی اتھارٹیٹیو پارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ریزنز دیے جاتے ہیں اس کے اندر جو ریشو ڈیسائیڈنڈی بنتے ہیں تو وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں تمام سب آرڈینیٹس کورٹ پر۔ یعنی اگر سپریم کورٹ کسی ریزنز پر فیصلہ دیتی ہے تو وہ ریزنز وہ اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں ان نیچر، وہ تمام سب آرڈینیٹس کورٹ، چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، سب پر وہ بائنڈنگ ہوتی ہے۔